والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو تمہارے اوپر میں نے انعام کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور مجھے سے ڈرو۔ سامعین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 آپ نے ہمارا ترجمہ سنی۔ وہ تو ہر قوم پر اللہ جل شانہ کے بڑے انعامات ہیں، لیکن قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک نے انعام کا لفظ اور نعمت کا لفظ صراحتاً بولے ہیں۔ یقیناً اللہ جل شانہ کے انعامات ان پر بہت زیادہ تھے، انتہائی زیادہ اللہ پاک کے انعامات میں ہونے کے باوجود انتہائی زیادہ نافرمان تھے یہ لوگ۔ قرآن پاک جب اترا تو اس وقت بھی مدینہ کے ارد گرد یہودی بستے تھے، بڑے بڑے قبائل ان کے، جن میں بعض مسلمان ہو گئے، اوس خزرج، ایسے بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر کے یہودی، یہ سارے لوگ قرآن کے مخاطب تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ بات پہلے بھی شاید آپ نے سن رکھی کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل یہ مرکب اضافی ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یہ بنین تھا، نون اضافت سے گر جاتا ہے گرامر میں، تو اے بنی اسرائیل کے، اے اسرائیل کے بیٹو، بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹے تھے ان کے، اس وجہ سے بنی اسرائیل سے پھر قبائل بنے۔ اللہ پاک فرماتے یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں تمہارے اوپر کی۔ سب سے بڑی نعمت ان کی یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کے اندر سے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا اپنے اندر ہو، قحط و رجال نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ان میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اللہ پاک کی اس نعمت کو نعمت عظمیٰ انہوں نے نہیں سمجھا تھا، اور آج بھی مسلمان بھی اور بڑی ساری نعمتوں کو سرچ کرتا ہے، ان کی تلاش کرتا ہے، ان کے اوپر وقت خرچ کرتا ہے، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کے لیے فکر مند رہتا ہے، جبکہ سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس وہ اس کو جو اللہ پاک نے ہدایت اور ایمان دیا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، دیگر انبیاء علیہ السلام، 4000 تک علماء نے لکھا ان انبیاء علیہ السلام آئے۔ اوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو۔ سب سے بنیادی طور پر عہد تو ہے کہ اللہ پاک نے عالم ارواح سے جو لیا تھا عہد، وہ سارے انسانوں نے کیا، ان میں بنی اسرائیل بھی تھے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو نہ مان کر اس عہد کو توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کتنے سارے ایسی ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی اٹ جاتے تھے۔ یہ سب سے سخت لفظ جو ان کا ہے وہ 6 پارے میں، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، نکلو، تو کہتے ہیں کہ فاذهب انت وربک فقاتلا۔ اتنے یہ نکمے لوگ تھے۔ آپ جائیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا فاذهب انت، آپ جائیے، وربک، اور آپ کے رب جائیں، فقاتلا، آپ لڑ لو دونوں، عابد معبود اپنے رب کو لے کر آپ لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی اتنا سخت جواب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں خود موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا۔ تو یہ تو کوئی قدردانی نہ ہوئی اللہ کی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کی ملت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ یہ اس امت کا خاص ہے الحمدللہ کہ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے وہ بھائی ہوں گے میرے بعد جو مجھ پر ایمان لائیں گے بن دیکھے مجھے، اور ان میں سے ہر ایک بندہ پسند کرے گا دنیا اور دنیا مافیا کو لگا کر مجھے دیکھ لے، میری زیارت کر لے۔ الحمدللہ مسلمان آپ بھی ایسے ہیں، لیکن یہ ایسے نکمے تھے
اپنے ساتھ صحبت نبی بھی رکھتے تھے اور غلط باتیں بھی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا اوفو بعہدی، فرما بردار ہو کر میرے ساتھ وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ جنت میں لے جانے کا، تمہیں کامیاب کرانے کا وعدہ کروں گا، پورا کروں گا۔ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں کو بروئے کار لا کر ترقی کر سکتے ہیں، اللہ کے ہم اپنا مرتبہ بنا سکتے ہیں، وہ نہیں بناتے۔ اللہ پاک نے ان کو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، ان میں موجود تھے، ان کی برکات تھیں، وہ برکات جن کو بعد میں کئی سال یہ ڈھونڈتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہمیں مل جائے، ان کے بعد والی نسلیں۔ طالوت علیہ السلام کا جب لشکر گیا تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ طالوت ہمارے بادشاہ ہو نہیں سکتے، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تمہارے پاس آ جائیں گی، طالوت علیہ السلام لائیں گے، فرشتہ لائے گا، تب تو مانو گے، وہ لوگ ماننے پھر۔ لیکن جب خود موسیٰ علیہ السلام سے پھر قدردانی نہیں کی، نعمت کے چھن جانے کے بعد تو قدردانی یاد بندے کو آتی ہے، نعمت کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کو انہوں نے قدردانی نہیں کی، اور قدردانی کرنے کے لیے اللہ نے توفیق دی تو سلمان فارسی فارس سے آ گئے تھے، صہیب رومی روم سے آ گئے تھے، بلال حبشہ سے آ گئے تھے رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ پاک تو دیکھتے ہیں کہ قدردان کون بندہ ہے، اس کو پھر نواز دیتے ہیں۔ اب ہم کتنے ادب سے نام لیتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ قدردان تھے۔ تو آج ہمارے پاس بھی اللہ کے دین کی نعمت موجود ہے، نعمت کی قدردانی کرنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، فرما برداری سے زندگی گزارو جو تم نے عالم ارواح میں بھی کی ہے، اور اس کے بعد بھی تم کرتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے معاملات ایسے تھے، بعض دفعہ قرآن پاک میں ان کے اوپر کوئی طور کو یہاں کھڑا کر کے سر کے اوپر کوئی طور آ گیا کہ مانو ورنہ ہم اوپر گرا دیں، انہوں نے کہا جی مان لیں گے، مان لیا، کوئی طور واپس کیا، پھر گئے، یعنی اتنے نکمے تھے۔ 9 نشانیاں وہ معروف ہیں، وہ اپنے اس موقع پر آئیں گی۔ تو اللہ پاک نے بڑی ساری نشانیاں، ید بیضا دیا کہ ماننے کے لیے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے، روشنی والا ہو جاتا، عصا مبارک سے جو کام چاہیے، ان کو پانی پینے کے لیے چشمے وہی عصا دے دیتا تھا، فرعون کے مقابلے میں لشکر نے گزرنا تھا تو عصا مارا تو وہی راستے بنا دیتا تھا، یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ اس نعمت سے دریا کو عبور کرنے کے بعد بھی میں چاند وہ چیزیں میں گنوا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہ شکریہ کتنی انہوں نے کی، راستہ بن گیا، 12 راستے بن گئے کہ جھگڑے بھی نہ گزر گئے، گزرنے کے بعد ہی پرست شروع کر دی بچڑے کی، سامری نے بنا دیا، اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ پاک نے ابھی تو ہمیں پانی سے بچایا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک انعامات کی بارش کرتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہمارے اوپر بھی ہے، ہر ایک قوم کے اوپر اللہ کی نعمتیں رہیں، اور سب سے بڑی نعمت کو ان کو سمجھانے والی ہادی آ گیا، رسول آ گیا، نبی آ گئے، پیغمبر آ گئے کہ بھائی سیدھی راہ یہ ہے۔ لیکن یہ لوگ بنی اسرائیل کے ایسے تھے، انہوں نے کسی بات کو نہیں لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا فرحبون، ادھر ادھر سے بڑا ڈرتے تھے، مجھ سے ڈرو، یہ پہلے مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہ بات مسلم ہے، جو اللہ پاک سے صرف ڈرتا ہے نا، اللہ پاک لوگوں کا، چیزوں کا، مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، اور جو کسی چیز سے متاثر ہو کر کسی کا خوف دل میں رکھتا ہے تو پھر ایک چیز سے بڑی چیز اور آ جاتی ہے۔ ایک چیز سے بندہ ڈر گیا، اس کی ہیبت ابھی نکلی نہیں، اس سے ایک اور بڑی چیز دیکھ لی تو اس سے بھی ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ایک سے ڈر جاؤ، اللہ سے نیچے باقی ساری چیزیں ہیں، اللہ سے تو بڑا ہے کوئی نہیں، ہم بڑی ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے جو ڈرے گا اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ان کو فرمایا مجھ سے ڈرو۔ یہ کبھی اللہ پاک مینڈک بھیج دیتے عذاب کے، ان کو اس سے ڈر کر ہم مانتے ہیں، کبھی ان کے کھانوں میں خون آ جاتا ہے اس سے ڈر کر ہم مانتے ہیں، کبھی ان کے اوپر کوئی اور عذاب اس سے ڈر کر ہم مانتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی خشیت دل میں نہیں آئی بھی یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ان کے لیے قرآن پاک میں غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے میں، یہودی یہ بنی اسرائیل یہ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، کیونکہ اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں پیدا ہوا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، ایک ہی چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میں بار بار یہ تذکرہ کرتا ہوں
وطن عزیز پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا اوپر جائیں، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہمارے نبی ہیں، یعنی شافی محشر ہیں وہ ہمارے نبی ہیں. مقام محمود پر فائز ہمارے نبی ہیں. یعنی وہ چیزیں جو خاص ہے، یعنی کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس کی قدردانی نہیں کرے گا تو اللہ پاک کا عذاب ہے. اللہ پاک پھر پکڑ کر لیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، یہ نعمت ہے، جس کسی نعمت کی بھی قدردانی کرو گے ہم بڑھا دیں. بھلا ان شکرتم ان عذابی لشدید، نہ شکری کرو گے تو عذاب سخت ہے. اللہ پاک یہی پوچھ لیں کہ تمہیں ہر نعمت چن کر دی تھی بڑی. انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے ہم کسی نبی کی بھی امتی ہو سکتے تھے. ہم نے تو کوئی نہیں لکھا کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے تھے. 18,000 مخلوقات ہیں تو ہم کوئی بھی مخلوق ہو سکتے تھے. دنیا میں کتنے سارے مذاہب بستے، ہم کسی اور مذہب میں اللہ نہ کرے ہو سکتے تھے. دنیا میں کتنے سارے لوگ پریشان حال ہیں، ان کے پاس نعمتیں ظاہری اعضاء نہیں ہیں، ہم ان میں سے ہو سکتے تھے. یعنی اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ہمارے اوپر کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. اب نعمت کا قدردان وہ بندہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کرنے کے بڑے، ایک تو یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تیرا شکر ہے. شکر وہ ہوتا ہے جو اعضاء سے، جوارح سے، عمل سے ہو، کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارتا ہوں. یہ میرا عملی شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، تو نے مجھے وطن عزیز آزادی دی ہے، تو نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو نے مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، تو نے مجھے انسان بنایا ہے. یہ وہ چیزیں جن کا ہم استحضار کریں. ورنہ تو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو جن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے نعمتوں کی قدردانی نہیں کی. تو دیکھیں اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قرآن پاک میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کو بیان کیا کرو، اپنے ضمیر سے بیان کرو کہ اللہ میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ اے میرے نفس، میرے ضمیر، تجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوستوں سے کہو، ان جن کے پاس ہے ان کا تذکرہ کرو، اپنے گھر والوں سے کہو، اپنے ماحول میں کہو کہ دیکھو اللہ کے ہمارے اوپر بڑے انعامات ہیں. وہ نعمتیں جو لوگوں کو میسر نہیں ہیں ان کا تذکرہ کرو. اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں کہ اس بندے کو، یہ بندہ اقرار کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ میری نعمتیں ہیں. ورنہ یہ یہودی تھے، 1 منٹ میں اپنے رب کی نعمت استعمال کر دوسرے منٹ میں اس کا انکار کر دیتے تھے. تو جبلت یہودیوں والی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ والی ہونی چاہیے. ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے، وہ فرماتے تھے صحابہ جیسی صفات پیدا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابی ہو جائے گا کوئی، نہیں، کوشش تو کرو. صحابہ کی ایک خاص بات میں بتا کے بات کو پورا کرتا ہوں. صحابہ کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں 2 ڈفرنٹ مختلف الفاظ ہیں. یہودی جو تھے نا وہ سن لیتے تھے بات کو، کہتے سمیعنا وعصینا، اور صاف مکر جاتے تھے، کہتے تھے سن لی ہم نے آپ کی بات لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے. عصینا، ہم نے نافرمانی کرنی، ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا. ارے صحابہ کی یہ خاص بات، سمیعنا واطعنا، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے بات سن لی ہے لیکن جتنا بھی مشقت والی بات ہو، مشکل ہو، ہم اس پر آپ کی اطاعت ہی کریں گے. غفرانہ کا، اگر کمی رہ جائے تو اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. الیک المصیر، کیوں نہیں ہم فرما برداری کریں گے، ہم نے آنا ہی آپ کی طرف ہے. بندے کے متعلق ہے ہی بندگی. یہ صحابہ میں اور یہودیوں میں فرق ہے. تو ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے اندر بعض دفعہ ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، بڑا مشکل کام ہے. نہیں بھائی، کوئی کام بھی جو اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے نا، وہ ہمارے بات سے باہر نہیں ہے. اگر بات سے باہر ہوتا تو اللہ پاک وہ ہمارے اوپر لاگو کرتے ہی نہ، ہمیں اس کا مکلف ہی نہ بناتے. لہٰذا کامل بندگی یہ ہے، فرما برداری یہ ہے، نعمتوں کا احسان مند ہونا یہ ہے، اپنے محسنین کا احسان مند ہونا یہ ہے، اپنے پروردگار کا احسان مند ہونا یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ جس وقت حکم دیتے ہیں وہ پورا کر دیں. ورنہ تو یہودیوں والی خصلت ہے، ہم سے نہیں ہوگا. صحابہ نے پہلی بار جب یہ آیت سنی نا کہ جو تمہارے دلوں میں، سورہ بقرہ کے آخر تمہارے دلوں میں بھی جو بات آئے کہ ہم اس پر پکڑ کریں گے، بعض صحابہ سر جوڑ کے کہا یا رسول اللہ دلوں میں تو الٹی سیدھی باتیں آئی جاتی ہیں. اب میں تم یہودی نہ بولو. ایک بار اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جو ہم سنیں گے ہم عمل کریں گے. اللہ پاک نے آخری آیت اتار دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن جو تمہارے دلوں میں آئے گی نا، ہم اس پر پکڑ کریں گے نہیں. دیکھنا یہ تھا کہ فرما برداری کا جذبہ کتنا ہے. اللہ پاک حکم دیتے ہیں اور اس کو لازم اسی حکم کو کرتے ہیں جو بندے کے بس میں ہو. میرے اوپر نماز فرض ہو ہی نہیں سکتی جب میرے اندر طاقت نہیں ہے. نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنی اہمیت کے ساتھ اتنی پابندی سے وہ ریگولر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے ہی نہیں فرض. بوڑھا آدمی ہو گیا،
آ نہیں سکتا مسجد میں، اللہ نے کہا اس کی جماعت چھوڑ دو. مریض ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لو. یعنی طاقت جتنی ہے اتنا حکم شریعت دیتی ہے. ہاں اگر ہم بد عمل ہو جائیں تو وہ پھر یہودیوں والی عادت ہے، یہودیوں کی خصلت ہے، بد عمل ہونے کے بعد کام سے ہوتا ہی نہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ جیسے اعمال، صحابہ جیسی امت مسلمہ والی زندگی دیں، یہودیوں والی زندگی سے بچائیں کہ اعتراضات کرنے اور مجھ سے نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ ہوں ہی میں اللہ کا بندہ، میری جان اسی کی، میرا مال اسی کا، میرے نیچے پاؤں کے زمین اس کی، میرے سر پہ چھت آسمان اس کا، پھر بھی میں کہتا ہوں مجھ سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا. یہ شیطانیت ہوتی ہے. شیطان نے کہا تھا مجھ سے نہیں ہوتا تو مردود ہے. اللہ پاک ہمیں مقبول اپنا بندہ بنائے، مردود نہ بنائے. ہمیں فرما برداروں میں سے رکھیں، ہمیں نافرمانوں میں سے نہ رکھیں.